تمام ضمائر مبنی ہیں، جو ہے سو ہے، ان کو کوئی عامل آ کے چینج نہیں کرتا، عامل آ کے چینج نہیں کرتا، وہ اپنی پوزیشن میں رہتے ہیں۔ ہے نا جی، اٹ سیلف اسی شکل میں رہے گا۔ اس کو ہم کیا کریں گے کہ آپ اس کو ذہنی طور پہ سمجھیں گے کہ یہ مجرور ہی ہے، لیکن وہ مبنی ہے۔ مبنی سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر بلڈنگ ایک بناتے ہیں، پلر کھڑے کر لیتے ہیں، دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کل آئیں تو کہیں جی یہ ذرا پلر تو ادھر ہو جا، وہ کیونکہ میری ضرورت ہے پلر ذرا دوسری سائڈ پہ ہو جائے، آج ہم نے اس کو نسبی حالت میں دیکھنا ہے، کل آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تیسری حالت میں دیکھیں، پلر بدلے گا، بلڈنگ گرانے والی بات ہے نا۔ اسی طریقے سے ضمائر جو ہے نا وہ بلڈنگ کی طرح کھڑے ہیں۔ مبنی کا مطلب ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتے، اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہیں پہ رہیں گے۔ آپ جہاں مرضی اس میں استعمال کر لیں، جو مرضی آپ اس بلڈنگ کو سکول بنا لیں، اس کو مدرسہ بنا لیں، جو مرضی آفس بنا لیں، پلر نہیں چینج ہوں گے، نام جو مرضی دیتے رہیں۔ اب اس بلڈنگ کا نام تو بلڈنگ ہی ہے نا، مبنی ہے نا، اس کے اندر جو مرضی آپ اس کو اپنے ذہن میں تسلیم کر کے رکھتے رہیں۔ یہ آج سکول ہے، کل نہ ہو تو کیا ہوگا، بلڈنگ تو یہی ہے نا۔ مبنی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ضمائر ہیں وہ کاف زبر کا ہی رہے گا، کی نہیں بنے گا۔ کی بنائیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، بات ہی اور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آگے آتا ہے ابو کا اور ابی کا۔ ابو کی آ جاتا ہے مثلا، تو اس میں کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ مؤنث کا ترجمہ کریں گے۔ تجھ ایک مؤنث کا باپ، ابو کا تجھ ایک مذکر کا باپ۔ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بیان آپ مذکر کا کر رہے ہوں تو اس میں کافر کی بوجہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے لگا لیں، تو پھر ترجمہ جو کرنا تھا پھر تو گاڑی کہیں اور چلی گئی۔ دیکھیں جن لوگوں کو پچھلا لفظ سبق یاد نہیں ہے، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز یاد کرائیں ایک دوسرے کو، ادروائز جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یہ بیسک نہیں ہے۔ آپ بنیادی علم ہونا بہت ضروری ہے، جو ہم نے تعریفات پڑھی ہوئی ہیں، معرب مبنی کیا ہے، مصرف منصرف غیر منصرف کیا ہے، یہ باتیں تو انتہائی ضروری ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیں میں ایک ایک بات کو لے 3-4 منٹ اس پہ لگے گئے، اور مطلب مرکب اضافی پوچھنے میں چلے گئے، ضمائر کے بارے میں بتانے میں چلے گئے، تو میں تو وہیں پہ کھڑا ہوں، تو پھر ایسے روز ہی آ کے یہی کہانی کر چلے جائیں گے۔ یہ پرانا جو ہے کوئی بھی ایک کتاب لے لیں، اس کو پڑھیں، خود نہ سمجھ آئے پوچھیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ تھا جناب کہ ہم یہ دونوں لکھے تھے، ابو کا ایک مذکر کا اور ایک ابو کی۔ دوسری حالت اخو کے بارے میں ہی سیم ہے، اخو کا اخو کی۔ بات چلی تھی کو نہیں آتا کیونکہ کو ضمیر ہے نہیں، سمجھیے نا، کا کما کم کی ما کننا، تو کا مفرد ہے اور کی بھی مفرد ہے، صحیح ہے مذکر مؤنث کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ہنو کا ہنو کی، ترجمہ میں نے پہلے دن لکھ کے دیا ہوا ان ساری چیزوں کا، ہمو کی۔ یہ بات غور طلب ہے جی، میں نے پہلے دن بتایا تھا، ترجمے کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ کیا ہمو کا بھی آ سکتا ہے؟ نہیں، ہاں جی آئی صاحب، میں نے کہا تھا نا پہلے دن کہ یہ اگر آپ نے ریوائز نہ کیے تو میرا یہ ساری کوشش رائے گاہ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہمو کا کبھی نہیں آئے گا۔ ہمو کا کیوں نہیں آئے گا جی؟ کیونکہ یہ رشتہ ہی عورت کی طرف کا ہے۔ ہاں جی جی، یہ جو ہمو یہ لفظ ہے یہ عورت کی طرف سے آپ رشتے میں آ رہے ہیں، اس لیے ایک منٹ، ہاں جی لفظ ہے کیا آ رہا؟ نہیں چکر دو منو رڑ کے سمجھنا ہے بات ہے۔ آپ ترجمہ کریں اس کا، ہم ان کا ترجمہ کیا ہے؟ دیور یا سسر، تو سسرالی رشتے کہہ لینا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا
کئی کتابوں میں دیور لکھا ہے، کوئی کہتے ہیں سسر، تو میں کہا کہ آپ اس کو سسرالی رشتہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. جب سسرالی رشتہ ہوگا تو عورت کے لیے ہوگا نا، دیور کا رشتہ عورت کی طرف سے بنتا ہے. دیکھیں مرد کا سسر جو نا سسرال میں عورت آئی ہے نا، عورت کے گھر جو ماں باپ والا گھر ہے اس کی بات نہیں کر رہے، جہاں پہ اس کی شادی ہو کے آ گئی ہے اس جگہ پہ آ کے ایک ہے بھائی مرد کا جو اس کا خامد ہے اور ایک اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا، یا سسر یا دیور. تو جب مؤنث کے لیے ہم ہر جگہ لکھ رہے ہیں کافزر کی 13 تو یہاں بھی تو صرف کافزر کی آئے گا، مذکر تو ہے نہیں عورت، اس لیے صرف حمو کی آیا. اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں تو بڑے بکھرا لکھا ہے، اب یہ مطلب دائرہ بھی لگا دیا ہے. کوئی اوکھا کام نہیں، ویسے ہر بندے دیکھ ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلو آگے ہے جی. پانچواں جو ہمارا اسماء ستہ مکبرہ ہے وہ ہے فو کا اور فو کی. 13 منہ یا 13 منہ ایک ہی لفظ ہے، اردو میں تو ایک ہی جملہ ہے، لیکن عربی میں یہ 2 جملے بنتے ہیں. پھر ہمیں مجبوراً اس کو آ کے ترجمہ اس طرح کرنا پڑتا ہے، تجھ ایک مرد کا منہ اور تجھ ایک عورت کا منہ، یا مذکر کا منہ یا مؤنث کا منہ. یہ ہے عربی کا کمال، اور یہ ہے اردو کی پیروی عربی کو، ٹھیک ہے. تو یہ 5 میں سے 4 تو پکے ایک جیسے ہیں. یہاں پہ جو 5واں ہے نمبر 4 پہ، میں نے دیکھا اس کو 5ویں میں لکھتا تو اچھا تھا. تو نمبر 4 پہ جو حمو کی، اس میں آگے بھی جا کے حما کی، نسبی حالت میں بھی وہی ہونا ہے، حما کا نہیں ہونا. جری حالت میں بھی حمیکی رہے گا، حمیکا نہیں آئے گا. انشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. زیادہ میں نے زور یہاں دے لیا ہے کہ وہاں جا کر پھر پیچھے نہ دیکھتے نہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا. تو فو کا اور فو کی یہ اسی ڈائی پہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مفرد حالت میں استعمال ہوتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. کب؟ جب مضاف بنتے ہیں الی غیر یا متکلم، یا متکلم کے لیے نہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی آ جائیں تو پھر یہ ان کی جو مفرد حالت ہے یہ بنے گی. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں، یہ رفعی حالت ہے جو واو کے ساتھ ہم نے لی. اب نسبی حالت بالحرف جو ہے وہ الف آتا ہے، جو فتحہ ہم کرتے رہے نسبی حالت میں. ٹھیک ہے. تو یہی ابو کا کو ابا کا کر لیں. جا انی ابو کا، جا انی ابو کی، جا انی اخو کا، جا انی اخو کی، جا انی ہنو کا، جا انی ہنو کی، جا انی حمو کی، جا انی. یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ جا انی منہ تو نہیں آئے گا کسی کے پاس، اس کے لیے آپ کو وہ فعل چننا پڑے گا کہ آپ نے منہ صاف کیا. ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کا جملہ آپ لے آئیں گے، کوئی اور جملہ لے آئیں گے کہ جو رفعی حالت بھی پائے. اگر آپ رأی تو یوز کرتے ہیں تو آپ نسبی حالت میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ مفعولی حالت میں جائے گا. تو اس کو بعد میں ابھی ڈسکس کرنے میں اس میں لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جناب زو کا ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں. وہ منفرد پوزیشن میں چلا گیا کہ اس میں ضمیر نہیں آتی، اس میں ظاہر ہے، تو وہ اس پہ اکتفا کر لیا کہ معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. رفعی حالت میں اب یہ ابا کا، رأیت ابا کا، یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ جانی کے ساتھ کر لیا ہے، اب تو رأیتو کے ساتھ کر رہا ہے، کل تو ادھر جا کے مرارتو لکھ لیا. یہ الفاظ اتنے عام استعمال ہوتے ہیں افعال کہ ترجمہ جب کرتے ہیں نا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فاعلی حالت کب بن رہی ہے، مفعولی حالت کب بن رہی ہے، اور جری حالت کب بن رہی ہے.